علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں آپ کے سامنے مرزا اسداللہ خان غالب کی ایک مشہور غزل کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں۔ غزل کا پہلا شعر ہے: دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ مرزا اسداللہ خان غالب کا یہ شعر سادہ عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ اپنی اندر معنویت لیے ہوئے ہیں۔ اس شعر میں انہوں نے استفہامیہ انداز بیاں اپنایا ہے۔ شاعر پہلے مصرعے میں اپنے دل کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اے ناسمجھ دل، تجھے کیا ہو گیا ہے، تو نے اپنی حالت کو کیا بنا لی ہے، تو اپنے آپ کو کیا تصور کر رہا ہے۔ تو محبوب کے سب ظلم و ستم سہنے کے بعد بھی اس سے بیزاری کا اظہار نہیں کر رہا ہے۔ اگر اے دل تیرا یہی حال رہا تو پھر اس کا کیا علاج ہوگا۔ اب تو عشق کرنے سے باز آ جا اور محبوب کی طرف سے منہ موڑ لے۔ اگر تو عشق، محبت، الفت کرنے سے باز نہیں آئے گا اور محبوب کی طرف سے منہ نہیں موڑے گا، بلکہ محبوب سے وصل کی امید، محبوب کی خوابیں دیکھے گا، تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ اگلا شعر ہے: ہم ہے مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ یہ شعر بھی مرزا اسداللہ خان غالب کا ہے۔ وہ اس شعر میں کہتے ہیں کہ ہم تو اپنے محبوب سے ملنے کے لیے بے چین رہتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنے محبوب سے ملیں اور ہم اسے دل کی گہرائیوں سے پسند کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، لیکن وہ ہے کہ ہم سے بیزار رہتا ہے، ہماری طرف دیکھتا ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے کہ وہ ہماری طرف نگاہ ہی نہیں ڈالتا۔ اگلا شعر ہے: ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ہمیں ایسے لوگوں سے وفا کی امید ہے جن کو یہی نہیں معلوم کہ وفا کیا ہوتی ہے۔ وفا کہتے کسے ہیں؟ وہ تو صرف ظلم و ستم کرنا جانتے ہیں، جبکہ ہم اپنے محبوب کی بے وفائی کے باوجود اسے چاہتے ہیں، اسے پیار کرتے ہیں، اور اس کے بے وفا ہونے پر بھی ہمیں ایک امید لگی رہتی ہے کہ شاید اسے ہم پر ترس آ جائے اور مجھے پھر سے اپنی چاہت میں بسا لے۔ اگلا شعر ہے: میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنی محبوب سے کہتا ہے کہ تم ہمارے احوال دوسروں سے پوچھتے پھرتے ہو، ایسے شخص سے پوچھتے ہو جو ہمارے رقیب ہے، جو ہمارے دشمن ہے۔ ہمارے منہ میں بھی زبان ہے، ہمارے پاس بھی تم سے کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن تم ہو کہ اپنے عاشق کی بات کو نہ مان کر کے اپنی رقیب، جو ہمارے رقیب ہے، ان کی باتوں میں آ گئی۔ شاعر دوسرے مصرعے میں خواہش کرتا ہے کہ اے میرے محبوب، کاش تم ہم سے پوچھو کہ ہماری خواہش، ہمارا مقصد، ہمارا مبدأ و منشا کیا ہے۔ ہمارے پاس بھی بہت غم اور شکایتوں کا انبار لگا ہوا ہے۔